السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک براعظم ایشیا کی آب و ہوا کے خطے۔ اس سے پہلے آپ ایشیا کے جو ہے وہ موسم گرما اور سرما کے حالات کے بارے میں اسٹڈی کر چکے ہیں۔ تو براعظم ایشیا کے خطوں میں سب سے پہلا ہے استوائی خطہ۔ اب استوائی خطہ جو ہے اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ زمین کا بالکل مڈل پارٹ، جس میں جہاں آپ زمین کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، خط استوا کہلاتا ہے، اور اس کے دونوں طرف شمال اور جنوب میں 5 ڈگری تک کے جو ایریاز ہیں وہ جو ہیں وہ استوائی خطہ کہلاتے ہیں۔ اب یہ کیسا علاقہ ہے، اس کے بارے میں موسٹلی میں آپ کو بتاتی رہتی ہوں کہ یہ ایریاز جو ہیں وہ سارا سال سورج کی شعاعیں یہاں پہ عموداً پڑنے کی وجہ سے سارا سال یہاں پہ گرمی رہتی ہے، اور سارا سال ہی جب گرمی رہے گی، کسی جگہ ٹمپریچر ہائی رہے گا، تو اٹ مینس کہ سارا سال ہی وہاں پہ لو پریشر ایریا ہونے کی وجہ سے سراؤنڈنگ ایریا سے جو بھی یہ ہوائیں اس علاقے کی طرف اٹریکٹ ہوں گی، وہاں پہ کافی اچھی رین فال ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے خط استوا کے یہ جو علاقے ہیں یہ سارا سال بارش والے علاقے کنسیڈر ہوتے ہیں۔ دوسرا اہم امپورٹنٹ ایریا جو ہے وہ مونسونی خطہ ہے۔ اب مونسونی خطہ جو ہے اس کو آپ ساؤتھ ایشین کنٹریز بھی اس میں آ جاتے ہیں، فار ایگزامپل پاکستان، بھارت ہے، یا تھائی لینڈ، میانمار، چائنا کے جنوبی حصے اور جزیرہ فلپائن کے کچھ ایریاز، یا کوریا کی آب و ہوا کسی حد تک مونسونی کنسیڈر کی جاتی ہے۔ عام طور پر یہ مستقل طور پر مونسونی تو نہیں ہے، لیکن کسی نہ کسی حد تک چونکہ موسمی حالات جو ہے وہ موسم یہاں پہ ساؤتھ ایشین کنٹریز کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، اس لیے جو باقی ایریاز کی بات ہوئی جیسے جنوبی چین ہے، فلپائن ہے، کوریا ہے، تو ان کو بھی ہم مونسون خطہ میں ہی کنسیڈر ہوتے ہیں، کیونکہ ان میں رین فال گرمی کے موسم میں ہوتی ہے سمندری اثرات کے زیر اثر رہنے کی وجہ سے۔ تو اب مونسونی خطہ جو ہے اس میں موسٹلی پاکستان اور انڈیا کے علاقے یا سری لنکا ہے، نیپال، بھوٹان کے ایریاز، یہ تمام مونسونی خطہ یا ساؤتھ ایشین کنٹریز کہلاتے ہیں۔ تھرڈ موسٹ امپورٹنٹ جو ایریا ہے ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے ایشیا میں جو ہے آب و ہوا کے لحاظ سے، اس میں وسطی ایشیا کا صحرائی علاقہ ہے۔ اب چونکہ اس کے نام سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایشیا کے وسط میں، یعنی براعظم ایشیا، اس کو ٹوٹلی جو ہے وہ اس کے بارے میں ٹاپک پڑھ چکے ہیں کہ اس میں کچھ حصہ جو ہے وہ پہاڑوں پر بھی مشتمل ہے، جو اس کا مڈ ایریا ہے۔ اور اس کے بارے میں امپورٹنٹ بات جو ہم نے کی تھی وہ یہ کہ کوئی بھی علاقہ یا کوئی بھی ایریا جو سمندر سے بہت زیادہ فاصلے پر ہوگا تو وہ گرمی اور سردی کی شدت جو ہے ان میں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ سمندری اثرات سے وہ علاقے محروم رہتے ہیں۔ تو وسطی ایشیا کا جو صحرائی خطہ ہے، یہ بھی اس میں سطح متفتبت آپ نے اسٹڈی کیا تھا، یا منگولیا کا حصہ، یہ چونکہ سمندر سے بہت زیادہ فاصلے پر ہو جاتے ہیں، اس لیے یہ گرمیوں میں بہت زیادہ ٹمپریچر ہائی ہو جاتا ہے، اور سردیوں میں یہاں پہ سردی کی شدت بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور یہ ارد گرد کے پہاڑوں اور سمندروں سے دور ہونے کی وجہ سے یہ علاقہ جو ہے وہ دیگر ممالک سے تھوڑا سیپریٹ آپ کو دیکھنے میں نظر آ جاتا ہے۔ اب سردیوں کی شدت میں اضافہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ یہاں پہ جب ہوائیں سرد ہو جائیں گی، ہوا میں باری پن یا زیادہ دباؤ کا علاقہ کسی علاقے میں پیدا ہو جائے گا، تو وہاں پہ آٹومیٹکلی ہوائیں اس علاقے میں پہلے سے اتنی زیادہ جو ہے وہ ان کی مقدار میں موجود ہوں گی کہ وہاں پہ کوئی کسی اور علاقے سے ہوائیں مزید آئیں اس علاقے کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوں گی، یا اس علاقے کی طرف موو نہیں کریں گی، اس لیے وہاں پہ بارش کم ہوگی۔ ظاہر ہے کسی طرف سے بھی ہوائیں اس علاقے میں داخل نہیں ہو رہی ہیں جو کہ پانی سے بھرپور نمی والی ہوں، تو اس لیے یہ علاقے جو کہ وسطی ایشیا کے صحرائی علاقے ہیں، بارش بہت زیادہ کم ہونے کی وجہ سے یہاں پہ یہ علاقے جو ہیں صحرا بن چکے ہیں، اور صحرائی گوبی اس کی بہت امپورٹنٹ مثال ہے، جو کہ یہاں پہ ایک بہت بڑا صحرا موجود ہے۔ فورتھ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہاں پہ منطقہ معتدلہ کے گیاہستان۔ اب منطقہ معتدلہ کے بارے میں بھی آپ کو پہلے میں بتا چکی ہوں بچے، منطقہ معتدلہ کیسے علاقے ہیں جو کہ جن میں سردی کی شدت تھوڑی سی جو ہے منطقہ ہارا کے ایریاز کی نسبت زیادہ رہتی ہے، موسم زیادہ عرصہ سال کے حصوں میں پلیزنٹ رہتا ہے، اس وجہ سے یہ علاقے جو ہیں یہ یہاں پہ موسمی حالات جو ہے وہ کمپیریٹیولی باقی ایشین کنٹریز کی نسبت